ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ شاعر مشرق اور پاکستان کے قومی شاعر علامہ سر ڈاکٹر اقبال، ان کی مکمل تفصیل، پیدائش، تعلیم، شادیاں، بچے، فیملی، تصانیف، دلچسپیاں اور ان کے مقبرے کے حوالے سے امپورٹنٹ نالج اور وغیرہ وغیرہ ساری ہم اس میں کور کریں گے۔ اور بھی جو ٹاپکس ہیں سارے، اگر آپ اقبال کو ایک اکیڈمیکلی جو ہے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اگلے 5 سے 10 منٹ جو جتنے بھی بنتے ہیں اس کے ویڈیو کے، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، تو پلیز جڑے رہیے گا آخر تک۔ میں آخر میں اس کے مقبرے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ نالج آپ سے شیئر کروں گا۔ اردو اور فارسی زبان کے عظیم شاعر تھے ڈاکٹر اقبال، ان کا نام ہم جانتے ہیں علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال۔ چلتے ہیں آگے تیزی سے۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو نوفلز اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا، تھینک یو۔ کہتے ہیں کہ محمد اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کے اندر سیالکوٹ کے شہر میں، جو کہ اس وقت برٹش ہندوستان میں تھا۔ والد کا نام نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی۔ اقبال کے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیٹے جاوید اقبال صاحب، جن کو ہم جسٹس جاوید اقبال کے نام سے بھی جانتے ہیں، سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ ان کا انتقال چند سال پہلے ہوا، اور ان کی دوسری بیٹی کا نام منیرہ اقبال۔ محمد اقبال کی جو ہے وہ 3 وائف تھیں۔ اول جو ہے وہ کریم بی بی، دویم کا نام سردار بیگم اور سوئم کا نام مختار بیگم۔ اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ تصویر تھی، تو میں نے یہاں پہ اس کو پیش کر دیا ہے۔ اس میں جسٹس جاوید اقبال صاحب 1930 میں جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ جو ہے وہ نظر آتے ہیں آپ کو۔ محمد اقبال کی انتہائی خوش قسمتی کہہ لیں کہ انہیں شمس العلماء سید میر حسن جیسے استاد ابتدائی میں مل گئے، جن کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں انہی کی وجہ سے اسکاچ مشن کالج میں داخلہ لیا، جو کہ اسکول پلس کالج تھا، اور چونکہ میر حسن اسکاچ مشن کالج میں عربی پڑھاتے تھے، یہ سیالکوٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ساری، اس لیے اقبال کو وہاں آسانی سے داخلہ مل گیا۔ یہاں پہ آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں شمس العلماء میر حسن صاحب کی۔ کہتے ہیں کہ میر حسام الدین کے یہاں اقبال نے اردو، فارسی اور ادب پڑھنا شروع کیا۔ اقبال کی پیدائش یوں تو 19ویں صدی کے اواخر میں ہوئی، مگر ان کا شمار 20ویں صدی کے انتہائی اثر انگیز شخصیات میں ہوتا ہے۔ سید میر حسن کے سر سید کے جو ہے وہ بہت ہی فین تھے سید میر حسن صاحب، یعنی کہ سید میر حسن کس کی بات کر رہا ہوں میں، جو کہ ڈاکٹر اقبال کے استاد تھے۔ سر سید احمد خان کے بہت بڑے فین تھے میر حسن صاحب، اور یہی وجہ تھی کہ باوجود اختلافات کے ڈاکٹر اقبال بھی سر سید کا آخری وقت تک احترام کرتے رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اقبال کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو مولوی حسن اور پروفیسر آرنلڈ جیسے اساتذہ کا سایہ ابتدا میں ہی حاصل ہو گیا۔ اقبال نے اسکاچ مشن اسکول سے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کیا۔ انٹر کے دوران ہی شاعری کا شوق ہوا، اور شعرائے آفاق شاعر داغ دہلوی سے بھی شاعری کی اصلاح لی، اور انٹر کے بعد وہ لاہور آ گئے۔ انٹر تک یہ سیالکوٹ میں ہی اسکاچ مشن اسکول میں رہے۔ اقبال نے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن یہاں یعنی کہ لاہور آنے کے بعد اقبال گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، جہاں ان کا سبجیکٹ انگریزی اور فلسفی تھا، اور گورنمنٹ کالج کے اندر ہی اس وقت اورینٹل کالج قائم تھا، جہاں وہ عربی پڑھنے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتا ہے کہ اقبال نے اپنے پہلے ہی مشاعرے میں جب یہ شعر پڑھے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو اقبال کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ مشاعروں میں اقبال کی دھوم مچ گئی، اور اقبال نے پروفیسر آرنلڈ کے مشورے پر ہی انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا، ورنہ وہ امریکہ جانا چاہتے تھے اس زمانے میں۔ بہرحال بیرسٹری کے لیے لنکنز انز گئے، اور بعد میں جرمنی جا کر آپ نے فلسفے میں 1907 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اقبال کا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ٹاپک تھا، انگلش میں اس کو یوں آپ کہہ سکتے ہیں، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ اقبال کو 1922 میں حکومت برطانیہ کی جانب سے سر کا خطاب بھی دیا گیا۔ 1899 میں اقبال نے غزل گوئی کے علاوہ قومی نظمیں بھی کہنا شروع کیں، اور اسی سال انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں اپنی نظم نالہ یتیم پڑھ کر سنائی۔ اقبال کی یہ نظم قومی مسائل کے ساتھ ان کے عظیم الشان ربط کا نقطہ آغاز بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ مخزن نامی رسالے میں بھی ان کی نظمیں چھپنا شروع ہوئیں اس زمانے میں، اور بس پھر پورے ملک میں اقبال ہی اقبال تھے، اور پورے ملک میں وہ مشہور ہو گئے۔
اس زمانے میں انہوں نے ہمالیہ اور ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا والی نظمیں کہیں، جو وطن پرستی سے سرشار تھیں۔ ان نظموں نے اقبال کی شاعری کی دھاک ہر طرف بٹھا دی، اور اقبال کا نام سارے پنجاب میں مشہور ہو گیا، بلکہ گویا پورے ہندوستان میں مشہور ہو گیا۔ شیخ عبد القادر کے سمجھانے پہ ایک زمانے میں اقبال نے یہ عہد کیا کہ شاعری چھوڑنے کے بجائے کنسٹرکٹیو شاعری کریں گے اور شاعری کو جاری رکھا جائے گا۔ طرابلس 1911-12 کے دوران خلافت عثمانیہ سے چھن گیا، اور اس پر اقبال نے چند مشہور نظمیں جو ہے وہ کیں، جن میں شکوہ اور طرابلس کے شہیدوں کا لہو دو نام تھے۔ امرتسر کے جلیاں والا باغ کا جب واقعہ پیش آیا اور خلافت کی تحریک بھی اسی زمانے میں شروع ہوئی، تب بھی اقبال کی دو طویل نظمیں خضر راہ اور طلوع اسلام اس دور میں چھپی ہیں، اور کون نہیں جانتا کہ یہ کتنی زبردست اور مشہور نظمیں ہیں۔ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کو 1926 میں جوائن کیا۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ تھا جو سیریل کے حساب سے 18واں اجلاس تھا، دہلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی سر شیخ عبد القادر نے صدارت کی، اور اس اجلاس میں ڈاکٹر اقبال نے پہلی دفعہ شرکت کی۔ اقبال نے 1908 میں لاہور میں کچھ عرصے وکالت کی، پریکٹس بھی کی، اور حکومت کی درخواست پر 1910 میں گورنمنٹ کالج میں کچھ عرصے فلسفے کی تعلیم بھی دی، اور ساتھ ہی وکالت بھی جاری رکھی۔ اس وقت سے کانٹیننٹ کی کئی یونیورسٹیز میں اقبال نے ایگزامنرز کے فرائض بھی انجام دیے۔ کئی یعنی کہ یونیورسٹی جاتے تھے اور یہ ایگزام لیتے تھے، جیسے آج کل ہم جس کو وائوا کہتے ہیں، وائوا بھی لیتے تھے یہ۔ اور میں یہاں پہ بار بار ڈاکٹر اقبال کہہ رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال سے مراد ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ MBBS نہیں بلکہ PhD ڈاکٹر تھے ڈاکٹر اقبال، ٹھیک ہے جی، فلسفے میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی۔ کہتے اقبال نے اس دوران شاعری جاری رکھی۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جب یہ شاعری چھوڑ دینا چاہتے تھے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے زور دینے پر انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا۔ ساتھ ہی آگے چل کر 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے صدر بنے، اور یہیں انہوں نے وہ یادگار پریزیڈینشل اسپیچ دی جس میں مسلمانوں کے لیے ایک جدا اسٹیٹ کی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی۔ اقبال کی پہلی شعری کاوش اسرار خودی تھی، جو فارسی زبان میں تھی اور 1915 میں منظر عام پر آئی۔ ان کی دوسری کاوش رموز خودی بھی اسرار خودی کی ہی سیریز تھی، جس کا نام رموز خودی تھا، اور فارسی میں تھی یہ بھی۔ دونوں نظمیں جو ہیں دونوں جو یہ شعری جو ہے مجموعے تھے یہ فارسی میں تھے، اور رموز خودی 1918 میں منظر عام پہ آئی۔ لندن میں گولمینز کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں ڈاکٹر اقبال 1931 اور 32 میں یورپ گئے، اور یہاں پہنچ کر جب انہوں نے مسلمانوں کی پرانی شان و شوکت کی نشانیاں دیکھیں تو ان پر اس کا بہت اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے ہسپانیہ کے قیام کے دوران، ہسپانیہ سے مراد اسپین کے اندر قیام کے دوران کئی اردو نظمیں لکھیں، جن میں سے ایک نظم تو انہوں نے قرطبہ کی مسجد میں بیٹھ کر کہی تھی، اور اس کا عنوان مسجد قرطبہ ہے۔ شعر سنیے گا ذرا اس کا: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل۔ اس میں آپ ایک تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ اوریجنلی مسجد قرطبہ کے اندر اقبال نے جو ہے وہ نماز ادا کی تھی، اس کی یادگار تصویر۔ اسی طرح سے ان کی ایک شعری کاوش ارمغان حجاز اقبال کی ڈیتھ کے چند مہینوں بعد منظر عام پر آئی، یعنی کہ 1938 میں چھپی۔ یہ اردو اور فارسی زبان کی شاعری کا مجموعہ، یعنی کہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ اردو کی بھی شاعری موجود ہے اور فارسی کی بھی شاعری موجود ہے۔ اقبال کی اردو تصانیف کی یہاں لسٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیے گا۔ بانگ درا 1924 میں چھپی، اس کا اگر انگریزی مطلب لیں تو یہ ہوگا کہ دا کال آف مارچنگ بیل۔ بال جبرائیل یعنی کہ جبرائیل ونگ 1935 میں چھپی۔ جو میں انگلش میں بول رہا ہوں یہ اس کا انگریزی ترجمہ ہے، یہ اس کا ٹائٹل نہیں ہے، ٹائٹل اس کے اردو میں ہی ہے۔ اسی طرح ضرب کلیم راڈ آف موسیز 1936 میں چھپی۔ ارمغان حجاز گفٹ فرام حجاز 1938 میں چھپی۔ یاد رہے یہ دو زبانوں کا مشترکہ شعری مجموعہ تھا، اردو اور فارسی زبان دونوں کے ارمغان حجاز میں اشعار موجود تھے۔ تو یہ کچھ مشہور کتابیں جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ 1930 کے اندر ریکنسٹرکشن آف اسلامک ریلیجیس تھاٹس
یہ بھی ایک چھوٹا سا کتاب تھی جو کہ چھپی. یہ دراصل اقبال کے کچھ لیکچرز تھے, وہ ان کو کمپائل کر کے کتابی شکل دی گئی. اور اسی طرح الاقتصاد بھی اقبال کی تصنیف ہے. اقبال کے محمد علی جناح سے اگر بہت اچھے تعلقات نہیں تھے تو خراب بھی نہیں تھے. دونوں میں خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا, اور اقبال نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ محمد علی جناح ہی انڈین مسلمانوں کا واحد سہارا ہیں. چنانچہ اپنے خطوط میں انہوں نے جناح کو اس بات پر راضی کیا اور اس سوچ کا کھل کر اظہار بھی کیا کہ اب محمد علی جناح ہی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور نبھائیں گے, جو بعد میں محمد علی جناح نے نبھائی بھی تھی اور اقبال کے خواب کو پورا کر دکھایا. اقبال اور محمد علی جناح کی اگر آپ تصاویر دیکھیں تو بہت کم شاید کتاب کوئی جگہ پہ آپ کو کوئی مل جائے. مجھے ایک کتاب میں یہ کہ ایک تصویر نظر آئی تو میں نے یہاں پہ آپ کو دکھائی. ہے اقبال اور جناح آپ کو ساتھ ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال اور جناح جو ہے وہ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے, تو یہ تصویر کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ ڈاکٹر اقبال اور جناح کے درمیان میں تعلقات تھے. خطوط کا پورا ایک ریکارڈ موجود ہے, آن ریکارڈ اوریجنل جو ہے وہ لیٹرز ہیں اقبال کے, جو کہ اقبال نے جو ہے وہ محمد علی جناح کو لکھے تھے, آج وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. سو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دونوں کے درمیان میں ایک مناسب جو ہے وہ رابطہ تھا, اور دونوں جانتے تھے کہ فیوچر میں سب کانٹیننٹ کے مسلمز کا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ ارینجمنٹ ہوگا یا کون سا مناسب ارینجمنٹ ہوگا. کہتے ہیں کہ آخری سالوں میں اقبال کی نظریں موتیے کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئی تھیں. وہ کثرت سے روتے تھے اور شاعری کیے جاتے تھے. اقبال نے بہرحال 1938 میں وفات پائی. ایک شعر میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, اقبال کہتے ہیں کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر, ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. کیا زبردست شاعری ہے اقبال کی. اقبال کی شاعری کو آپ اس تصویر سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس شعر کا مطلب. میں آگے چلتا ہوں. اقبال کے انتقال کے بعد بالآخر طے یہ پایا کہ انہیں شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیا جائے, مگر شاہی مسجد کے احاطے میں دفن کرنے کے لیے سرکاری اجازت ضروری تھی, مگر اس کے لیے صوبائی حکومت کے سربراہ سکندر خان حیات نے انکار کر دیا. لیکن علامہ کے دوست اور احباب اپنے فیصلے پر جمے رہے اور انہوں نے براہ راست صوبے کے گورنر سر ہنری کریگ سے رابطہ کر کے دہلی سے اجازت منگوا لی, اور یوں شاہی مسجد کے بائیں جانب والے قطع زمین پر علامہ کی لحد تیار کی گئی. 1946 میں موجودہ مقبرے کی تعمیر کی ابتدا ہوئی, جو کہ اس وقت تک ایک معمولی عمارت تھی. 1950 میں قیام پاکستان کے بعد مقبرے کو مزید اپ گریڈ کیا گیا, مگر اس کے لیے سرکاری مدد نہ لی گئی بلکہ دوست احباب نے ہی یہ کام آپس میں اپنی مدد آپ جو ہے وہ کیا. بہرحال اقبال کا مقبرہ ایک خوبصورت ریکٹینگل شکل کی ایک چھوٹی سی عمارت ہے. یہ عمارت باہر سے سنگ سرخ اور اندر سے سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے. شاہی مسجد کی مناسبت سے مقبرے کا بیرونی حصہ سرخ رنگ سے ہی بنایا گیا ہے. مزار کے ویسٹ میں شاہی مسجد ہے, مزار کے ایسٹ میں شاہی قلعہ ہے, اور تیسری جانب رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے, اور چوتھی جانب خود اقبال کا مزار ہے. اقبال کے مزار کا فائنل ڈیزائن زین یار جنگ نے ڈیزائن کیا. ان کا تعلق حیدرآباد سے تھا, حیدرآباد یعنی انڈین حیدرآباد سے, اور موجودہ عمارت 1951 میں تعمیر ہوئی. مشرقی دروازہ صرف خاص ایام میں کھولا جاتا ہے, عموماً جنوبی دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. دونوں دروازے سنگ مرمر کی حسین جالیوں سے بنے ہوئے ہیں. مزار پر عربی اور فارسی زبان میں زیادہ تر تحریریں ہوئی ہوئی ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایک چھوٹا سا یہ اقبال کے حوالے سے یہ آرٹیکل, یہ سلائیڈ آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو.